اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 7واں پارہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 91 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ الانعام آیت نمبر 91۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ نورا وہدی للناس تجعلونہ قراطیس تبدونہا وتخفون کثیرا۔ وما قدر اللہ اور نہیں قدر کی اللہ کی، حق کا قدر ہی جو اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ یعنی اللہ کو انسانوں نے، اور خاص طور پہ ان مشرکین کا ذکر ہو رہا ہے اور اس کے بعد پھر آگے آنے والے قیامت تک سب لوگوں کا، کہ انسانوں نے اللہ کی قدر کو پہچانا ہی نہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی قدر کو پہچانا، یعنی اللہ کا مقام کیا ہے، اللہ کی ذات کی اہمیت کیا ہے، اس کو تمام پہلوؤں سے پہچاننا، یہ اللہ کی پہچان ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی فراخی والی ہے، کتنی وسعت والی ہے، کتنی طاقت والی ہے، یہ حق ہے انسان کا کہ وہ انسان اپنی علم اور عقل کے مطابق اللہ کی ذات کو پہچانے۔ اور کیسے اس کو معرفت الہی حاصل ہو؟ یہ معرفت تب حاصل ہوتی ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کی اس کائنات پہ غور کرتا ہے، ایک ایک ذرے پہ، ایک ایک چیز پہ غور کرتا ہے تو انسان حیران ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر 1000 آیات ایسی ہیں جو سائنٹیفک ٹروتھ جب ریویل ہوتے ہیں، نکلتے ہیں، سائنس کی معلومات ہمیں ملتی ہیں، اس کی برکت سے ہمیں ان کا علم حاصل ہوتا ہے اور انسان دنگ رہ جاتا ہے، انسان حیران ہو جاتا ہے۔ انسان یہ پڑھ کے حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ انسان اللہ تعالیٰ نے جو اس میں مخلوقات بنائی، اس سے زیادہ عقل والی کوئی مخلوق نہیں۔ اس روئے زمین پہ جتنے دریا بہ رہے ہیں وہ سارے شمال سے جنوب کی طرف جا رہے ہیں۔ سمندروں کا پانی آج ہمیں سائنس کی برکت سے پتہ چلا کہ وہ 7 دنوں میں اپنا ایک پورا چکر مکمل کرتا ہے، جہاں سے چلتا ہے پوری دنیا کا چکر کاٹتے ہوئے، پھر وہ اپنے مقام پہ 8ویں دن پہنچ جاتا ہے۔ ورنہ رکا ہوا پانی بدبودار ہو جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے، اسے اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے، لیکن سمندر دیکھیں تر و تازہ، حالانکہ وہ رکے ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس پانی کو اندر وہ گھوم رہا ہے، وہ پانی چل رہا ہے، اور 7 دنوں میں، ایک ہفتے میں اپنا چکر مکمل کرتا ہے۔ اسی طرح اور بے حساب، یہ دیکھیں سورج کے نکلنے کا ٹائم، چاند کے نکلنے کا ٹائم، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، جس سے ہم نے مسجدوں میں دائمی گھڑیاں بنا رکھے ہیں، اور جس سے انسان اور قطبی تارہ دیکھیں، اس سے آج بھی اس کی جگہ ایسی معین ہے کہ بحری جہاز اسی سے راستہ معلوم کرتے ہیں، کمپس اسی سے دیکھ کے بنی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ سب ہیں۔ اور انسان کو اللہ کی معرفت کب حاصل ہوتی ہے؟ جب انسان کلام اللہ پڑھتا ہے، اللہ کا کلام پڑھتا ہے اس قرآن کو، تو پھر انسان کو اللہ کی معرفت ہوتی ہے۔ اور جس انسان کو اللہ کی پہچان نصیب ہو جائے، اللہ کی قدر نصیب ہو جائے، وہ شرک کے قریب نہیں جا سکتا۔ یہ پیچھے شرک کی باتیں ہو رہی ہیں نا، اور اللہ کی قدر کی بات ہو رہی ہے، اس کو پھر پتہ ہے کہ ہر چیز جو بھی قدرت ہے وہ میرے رب کی ہے۔ تو اے انسان، تو نے اللہ کی قدر کو نہیں پہچانا اور پہچاننے کا حق نہیں ادا کیا۔ چیزیں ایک جیسے کموڈٹی ہے، سونے کی اور قیمت ہے، مٹی کی اور قیمت ہے، پتھر کی اور قیمت ہے، لیکن قیمت پتہ کس کو ہوگی؟ ڈائمنڈ ہے، اس کی قیمت کس کو پتہ ہے؟ جوہری کو، جو اس کو پہچانتا ہے۔ اللہ کی قدر جاننی ہے تو انبیاء سے اور صحابہ اکرام سے پوچھیں، اللہ کے نیک بندوں سے پوچھیں۔ وہ ہمارے لیے تو ایک پتھر ہے، بہت ہوگا تو اس میں چمک ہو رہا ہوگا، بہت اس میں سے لائٹ گزرتی ہوگی اور لائٹ آگے ریفلیکٹ ہو کے اپنے 7 رنگوں میں تقسیم ہو جاتی ہوگی، اس سے زیادہ ہمارے لیے کچھ نہیں۔ لیکن اس کی کیا قیمت ہے،
ایک عام پتھر سے لے کر جیسے جیسے وہ اوپر جاتا ہے اس کی کوالٹیز بہتر ہوتی جاتی ہے، جو بھی اس کے اندر خصوصیات ہوتی ہیں وہ جوہری پہچانتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اے انسان تو اپنے رب کا اس جوہری کی طرح پہچان کر، جیسے وہ پتھر کو پہچانتا ہے تو اپنے رب کو پہچان، اور یہ وہ رب ہے تیرا جس نے تجھے سب کچھ دیا ہوگا۔ یہ تیرا جو جسم ہے، جس تیرے اعضاء ہیں، ان میں جو تیری نعمتیں ہیں وہ، اور اس کے علاوہ جو باقی دنیا میں تجھے نظر آتی ہیں، اور جو دنیا میں تجھے اس نے سہولتیں دی ہیں، جس میں تو پھل رہا ہے، پھول رہا ہے، بہترین زندگی گزار رہا ہے، اچھے لوگوں میں رہ رہے، سارا کچھ ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدر ہے، اور یہ کلام الہی پڑھنے سے انسان کو قدر آتی ہے، اور جب قدر آ جائے انسان کو، پھر انسان شرک کے قریب نہیں جا سکتا، پھر اس کو وہ اللہ تعالیٰ علم عطا فرما دیتے ہیں کہ شرک، اور کیونکہ شرک جہالت ہے، اور اللہ کی معرفت جو ہے انسان کو وہ نور ہے، اللہ کی کتاب بھی نور ہے، یہ صراط مستقیم پہ راہ ہدایت دکھاتی ہے۔ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، یہ اہل مکہ کہتے ہیں اور باقی لوگ بھی کہتے ہیں کہ کسی انسان پہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، کچھ نازل نہیں کیا۔ یہ انکار کر رہے ہیں، یہ وحی کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کی کتاب کا انکار کر رہے ہیں، آپ کی رسالت کا انکار کر رہے ہیں۔ قل، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے، من، کون ہے، کس نے، انزل الکتاب الذی، جس نے اتارا ہے کتاب کو، الذی، وہ جو، جاء بہ موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام لائے تھے۔ تورات کس نے اتاری ہے؟ اس کو تو تم مانتے ہو، اور جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے اے بنی اسرائیل کو اور یہود اور نصارہ کو خطاب ہے، تو آپ کہتے نہیں ہیں۔ تو جو اللہ تورات اتار سکتا ہے وہ قرآن کیوں نہیں اتار سکتا؟ اللہ جیسے چاہے، جس کو چاہے اس پہ اتارے، لیکن بات کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغض، قرآن کے ساتھ بغض، اس وجہ سے نہیں مان رہے تھے۔ نورم و ہدی للناس، تورات میں کیا تھا؟ نور تھا، علم تھا، روشنی تھی، اور ہدایت تھی، ہدایت کا طریقہ تھا، کس طریقے سے انسان ہدایت حاصل کرتا ہے، کہ للناس، اس وقت کے سب لوگوں کے لیے، اور آج قرآن ہے ہدی للناس، سب لوگوں کے لیے، قیامت تک لوگوں کے لیے۔ تو اللہ کی کتابوں میں ہدایت ہی ہوتی ہے، نور ہی ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے، علم بھی ہوتا ہے۔ تجعلونہ، بنا دیا تم اس بناتے ہو تورات کو، کراتیسا، ورق، تم نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، پارا پارا کر دیا۔ کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی تمہاری بات ظاہر کر دی، تبدونہا، کچھ حصہ تم اس کو ظاہر کرتے ہو، وتخفون کثیرا، اور بہت سارے حصہ چھپا دیتے ہو، یعنی لوگوں کو اس کا کچھ حصہ دکھاتے ہو تھوڑا سا، اور زیادہ چھپا دیتے ہو، کس بات کے لیے؟ مرضی کے مطابق، لوگوں کی مرضی کے مطابق فتوے دے کے تم پیسے حاصل کرنے کے لیے، اس دنیا کا مال کمانے کے لیے تم نے اللہ کے کلام کو بھی چھپا دیا، اور یہ بہت بڑا جرم ہے اللہ کے نزدیک، کہ اللہ کی کتاب کے کچھ حصوں کو لوگوں کو بتانا اور کچھ حصے چھپا دینا۔ اگر یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، آج اگر ہم مسلمان بھی اس چیز میں ملوث ہو جائیں کہ ہم قرآن سارا کا سارا لوگوں کے سامنے پیش نہ کریں، بلکہ اپنی سوچ اور اپنی فکر اور اپنی گروہ کی حمایت میں جو ہمیں ملتا ہے اس کو ہم پیش کریں، اور باقی لوگوں کو پیش نہ کریں، اور اس کی تعلیم اس کو نہ دیں، تو ہمارا حشر بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اس کو پارا پارا کر دیا، ورق کر دیا، علیحدہ علیحدہ، تاکہ تم کچھ چھپا سکو اور کچھ ظاہر کرو، پورے کے پورا اکٹھا نہیں رہنے دیا تاکہ وہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہ جائے۔ وَعُلِّمْتُمْ، اور سکھائے گئے ہو تم، یہ یاد رکھو، اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، مَا لَمْ تَعْلَمُوا، جو تم نہیں جانتے تھے۔ الحمدللہ، ہم قرآن نہیں جانتے تھے، اللہ نے ہمیں قرآن سکھایا، ہم قرآن یہ سیکھ رہے ہیں۔ ہمیں وحی کا علم نہیں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حدیث کا علم نہیں تھا، اللہ کی مہربانی سے ہمیں علم حاصل ہوا۔ یہ سب میرے رب کی دین ہے، کیونکہ علم کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، اللہ ہی انسان کو عطا فرماتے ہیں اس خزانوں میں سے، جتنی ان کی مرضی ہوتی ہے، جتنا ان کا فضل کسی انسان پہ ہو جاتا ہے۔ وَأَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، نہ تمہیں علم تھا نہ تمہارے آباء و اجداد کو۔ جو علم دیا، جو کتابیں اتاری، یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پہ بہت بڑا احسان کیا ہے، کہ انہوں نے پہلے ان کا ذکر کر کے کہ انہوں کو بجائے کتاب کو ایک رکھ کے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تاکہ اس کی تعریف کر سکیں، اور مکمل دکھانے پہ ان کا جھوٹ پکڑا جا سکتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں علم ہدایت دیا، جو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے آباء و اجداد جانتے تھے، تمہیں نہیں پتہ تھا۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہدایت کا پورا بندوبست کر دیا ہے، پوری کتاب دے کر، مکمل شریعت دے کر، دین کو مکمل کر کے، یہ اللہ کا احسان ہے۔
قل اللہ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں یہ اللہ نے ہی نازل کیا ہے، تورات کو بھی اللہ نے نازل کیا تھا، مان جاؤ کہ یہ تم جو کہتے ہو کہ کسی بشر پہ کچھ نازل نہیں ہوا ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ بھی اللہ نے نازل کیا ہے۔ ثم ذرہم فی غوضہم، پھر بھی اگر یہ نہیں مانتے، اس قرآن کو، وحی کو نہیں مانتے، تو آپ چھوڑ دیں ان کو، ذرہم چھوڑ دیں ان کو، من غوضہم ان کی اپنی غلط باتوں میں، ان کی غلط فہمیوں میں، ان کی بہودہ بحث میں، نکتہ چینی میں جو یہ کر رہے ہیں، یہ نکتہ چینی کرتے رہیں، یلعبون، بس یہ اسی کھیل میں لگے رہیں، بجائے کوئی عملی کام کرنے کے، کوئی پازیٹیو کام کرنے کے، یہ آپس کی بحث میں پڑے ہوئے ہیں۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس بحث میں پڑا رہنے دیں، یہ کرتے رہیں، یہ زندگی گزر جائے گی پھر انہیں سمجھ آئے گی۔ ھذا کتابن، یہ قرآن وہ کتاب ہے، انزلناہ، اتارا ہے جس کو ہم نے، اللہ کی ذات نے اتارا ہو اس کو، مبارکن، یہ بہت برکت والی ہے، مبارک برکت والی اس چیز کو کہتے ہیں جس کے اندر بھلائی ہی بھلائی ہو، خیر کثیر جہاں سے ملے، اور وہ اتنا خیر کثیر کہ جو ہر انسان کو ملے اور ختم نہ، اور قیامت تک انسان وال لیتے رہیں۔ تو جس نے برکت لینی ہے اس قرآن سے ملے گی، کیونکہ سب سے بڑی برکت ایمان ہے اور راہ ہدایت ہے۔ مصدق الذین بین یدیہ، یہ وہ قرآن وہ ہے کہ جو تصدیق کرتا ہے جو کتابیں پہلے موجود ہیں۔ وَلِتُنذِرَ أُمُّ الْقُرَىٰ مَنْ حَوْلَهَا، اور اس کا قرآن کا مقصد یہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس بستی کو جو مرکز ہے ام القریٰ مکہ، اس کو اور اس کے ارد گرد جو آبادیاں ہیں، جو قبائل ہیں، جو علاقے ہیں، جو شہر ہیں، آپ ان کو ڈرائیں۔ والذین یؤمنون بالآخرۃ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں آخرت پہ، یؤمنون بہ، وہ ایمان لاتے ہیں اس قرآن کے اوپر بھی۔ حقیقی ایمان ان کا ہے جو قرآن پہ بھی ایمان لاتے ہیں اور یوم آخرت پہ بھی ایمان لاتے ہیں۔ وہم علی صلاتہم یحافظون، اور اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نمازوں کی حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ ان کی عبارت، ان کا پڑھنا بالکل صحیح ہوتا ہے، اس کے اوقات بالکل مکمل ہوتے ہیں، ان کی طہارت بالکل مکمل ہوتی ہے، اس طریقے سے وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جو آخرت پہ یقین رکھنے والے ہوتے ہیں، وہ لوگ نہیں ہیں جنہیں اپنے اعمال اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ تو اب اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو اپنا کام دیا تھا، انہوں نے اس کو مکمل کیا، انہوں نے پورا کیا، اس بستی کو بھی ڈرایا اور اس کے ارد گرد رہنے والوں کو بھی ڈرایا، ان تک قرآن کا ڈر پہنچا۔ اس کے بعد پھر خلفائے راشدین صحابہ اکرام نے اس کو، دائرے کو اور وسیع کیا اور دنیا تک پہنچا۔ اب جو باقی جگہ رہ گئی ہے وہ اس امت کے ذمے ہے کہ کیا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام مکمل کیا، صحابہ اکرام نے، اس کے بعد خلفائے راشدین نے مکمل کیا، کیا ہم نے بھی اپنا فرض پورا کیا ہے کہ نہیں؟ ہم تو خود اپنا قرآن سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو آخرت میں جو کچھ انسان کا، جس پہ آخرت پہ ایمان ہے، وہ اگر قرآن کو نہ سمجھے، وہ اگر نمازیں صحیح وقت پہ نہ پڑھے، اپنی حفاظت کا نہ ہو، کہ وہ نمازوں کو ہی حفاظت نہ کرے بلکہ ان کو پڑھ لے۔ نمازوں کو اللہ کہتے ہیں صلاتہم یحافظون، نمازوں کی حفاظت کرنی ہے، ان کو پڑھنا نہیں ہے۔ حقیقت میں آخرت پہ ایمان ان کا نہیں ہے، جو نماز نہیں پڑھتے اور جو قرآن نہیں سمجھتے، ان کا آخرت پر اللہ فرما رہے ایمان نہیں ہے۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے ہم سے غلطیاں ہو گئی، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔